اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں خبریں آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا بھی مت بھولیے۔ تو ناظرین محترم، اس ریکویسٹ کے بعد آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق یونان سے ہے کہ یونان شینگن ایریا میں چھٹا ملک ہے جس نے 2023 میں سب سے زیادہ ویزا درخواستیں وصول کی۔ 2023 میں شینگن اسٹیٹس میں ویزا درخواستوں میں سے 6% سے زیادہ یونان میں جمع کرائی گئی تھی، جو کہ کل 6,27,008 ویزا درخواستوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ پاکستانی اور الجزائر یعنی الخیریہ کے شہریوں کے 2023 میں یونانی اتھارٹیز کی جانب سے سب سے زیادہ ویزے مسترد ہونے کی ایوریج سب سے زیادہ ہے۔ یونان نے 2023 میں ان قومیتوں کی طرف سے دائر کی گئی نصف سے زیادہ درخواستیں مسترد کر دی تھی۔ پاکستانیوں نے 2023 میں یونان کے لیے 560 ویزا درخواستیں جمع کروائی تھیں، اور ان میں سے نصف سے زائد یعنی 65.54% ریجیکٹ ہو گئی تھی۔ دوسری جانب قزاقستان کے اپلیکینٹس کی تعداد یونان میں شینگن ویزا کی منظوری کی ایوریج میں سب سے زیادہ رہی۔ یونان کے ویزے کے لیے سب سے زیادہ درخواستیں ترکی کے شہریوں نے دی تھی۔ حکومت پاکستان نے بارڈر سیکورٹی مزید سخت کرنے کے لیے اہم اقدام ملک بھر کے تمام ایئرپورٹس پر بائیو میٹرک مشینیں نصب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ انٹیریئر منسٹری نے انٹرنیشنل مسافروں کی بائیو میٹرک تصدیق لازمی قرار دے دی ہے۔ بائیو میٹرک تصدیق کے باعث اشتہاری اور مطلوب ملزمان کا اندرون اور بیرون ملک سفر کرنا ناممکن ہوگا۔ بائیو میٹرک مشین ایئرپورٹس کے انٹرنیشنل امیگریشن کاؤنٹر پر لگائی جائیں گی۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے المونیم کا، جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624741144۔ اسپین کے نیشا پولیس نے پورتو دے روساریو میں 2 افراد کو بغیر ورک پرمٹ کے امیگرینٹس کو کام دینے پر گرفتار کر لیا ہے۔ ان 2 ملزمان کے خلاف آپریشن ورکرز کے ایکسپلائٹیشن، سوشل سیکورٹی فراڈ اور انسانی اسمگلنگ کے جرائم کے تحت مقدمہ درج کر لیے گئے ہیں۔ پولیس نے یہ کارروائی لائیو سٹاک فارمز اور ایگریکلچرل فارمز میں کی ہے۔ اسپین نے 13 عادی مجرموں کو ایک چارٹر فلائٹ کے ذریعے باراخاس ایئرپورٹ میڈرڈ سے ان کے ملک ڈیپورٹ کر دیا ہے۔ ڈیپورٹ کیے گئے افراد میں 6 کو بارسلونا کے امیگریشن ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا تھا۔ ان کے علاوہ جیل میں قید 2 سزا کاٹ رہے تھے اور دیگر 5 کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ تمام افراد پر سنگین جرائم کا الزام تھا اور وہ بار بار ان جرائم کے مرتکب تھے۔ ان افراد کو ڈیپورٹ کرنے کے لیے عدالت سے خصوصی احکامات لیے گئے تھے۔ بارسلونا کے ایک ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ یعنی گندگی کی صفائی کے پلانٹ میں ایک شخص کی لاش ملنے کے بعد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ لاش سان مونجوئی کے علاقے سے ملی ہے۔ اسپین بہت سی اقوام کے لیے پسندیدہ منزل ہے، جہاں ہزاروں اپلیکینٹس شینگن ویزا درخواستیں سالانہ جمع کراتے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق اسپین 2023 کے لیے شینگن ایریا میں تیسرا سب سے اہم ملک ہے، جہاں 1.4 ملین یعنی 14 لاکھ درخواستیں موصول ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سال کے لیے ویزا کی درخواستیں جمع کرانے والے تمام اپلیکینٹ میں سے 13.6% کی منزل اسپین تھی۔ اسپین نے جن 5 قومیتوں کو سب سے زیادہ ویزے جاری کیے ہیں، ان میں جمیکا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، سعودی عرب اور فلپائن کے اپلیکینٹس زیادہ ہیں۔ اسپینش اتھارٹی نے 5 ممالک کی طرف سے دائر کردہ 98 سے 93% ویزا اپلیکیشن کو منظور کیا ہے۔ دوسری جانب اسپین کی جانب سے پاکستانی اور نائجیرین شہریوں کے ویزے سب سے زیادہ ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ پاکستانی شہریوں کی سب سے زیادہ ویزا درخواستیں مسترد ہوئی ہیں، جن کی ایوریج 52.4% تھی۔ پاکستانی شہریوں کے 2023 میں 9,767 ویزے ریجیکٹ ہوئے۔ 2023 میں 10 لاکھ سے زائد عثمانی ویزوں کی منظوری دی گئی، جس سے منظوری کی شرح 77.4% ہو گئی، جو شینگن ممالک کی ٹوٹل ایوریج 82.2% سے کم ہے۔ اسپین میں سیلاب سے متاثرہ کمرشل ایریا میں معروف برانڈز کی دکانوں اور اسٹور میں لوٹ مار کے بھی واقعات سامنے آ رہے ہیں، جن میں غیر ملکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔
بعض علاقوں میں دکانوں کے شیشے توڑ کر انہیں لوٹا گیا۔ لٹیرے لوٹے گئے سامان سے بھری ٹرالیاں بھر بھر کر لے جاتے دیکھے گئے ہیں۔ دکانوں اور سٹورز کے مالکان نے اپنے تجارتی مراکز کو بچانے کے لیے باقاعدہ سٹاف اور عملے کے اراکین کو نگرانی کے لیے متعین کیا ہے۔ ایسے میں پولیس کی جانب سے اب تک 39 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ دوسری جانب سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لوگ بڑی تعداد میں اپنا گھر بار چھوڑ کر پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور ہیں، جبکہ متاثرہ علاقے کا اسپین کے دیگر شہروں سے رابطہ محدود اور بعض مقامات پر تو کٹ چکا ہے، اور بہت سے شہری جن میں طلباء شامل ہیں انہوں نے ان علاقوں کا رخ کیا ہے جو سیلاب سے متاثرہ تھے۔ ان کی گلیوں اور بازاروں میں انہوں نے گارا اور مٹی صاف کرنا شروع کر دیا ہے۔ سیلاب دانہ کی وجہ سے متاثرہ علاقوں کا اسپین کے دیگر شہروں سے رابطہ محدود اور بعض مقامات پر تو مکمل طور پر کٹ چکا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے مالاگا کے قریب ایک تیز رفتار ٹرین بھی پٹری سے اتر گئی تھی جس پر تقریباً 300 افراد سوار تھے، تاہم ریلوے حکام نے تصدیق کی ہے کہ کوئی مسافر زخمی نہیں ہوا ہے۔ اسپین کے شہر والنسیا میں سیلاب کے 4 روز بعد 3000 سے 5000 گاڑیاں بیکار ہو کر سڑکوں پر کھڑی ہیں اور ان کو ہٹایا جانا بھی ایک چیلنج ہے۔ والنسیا کی سڑکوں پر پھنسی ہوئی گاڑیاں پانی کے تیز رفتار بہاؤ میں بہہ گئی تھی اور بعض سڑکوں پر گاڑیوں کے پہاڑ بھی کھڑے ہیں۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اسپین کو ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا ہے۔ ملک کے مشرقی صوبے والنسیا اور دیگر علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث 207 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ کئی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو ٹیمیں ڈرونز استعمال کر رہی ہیں۔ اسپین میں حالیہ سیلاب سے ہلاک ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1973 کے بعد ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ 1973 کے بدترین سیلاب میں کم از کم 150 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ والنسیا کے قریب متاثر ہونے والے پہلے قصبوں میں سے ایک چیوا ہے، جہاں منگل کو صرف 8 گھنٹے ہونے والی بارش 1 سال کی بارش کے برابر تھی۔ ہسپانوی فوج نے ابھی تک 4607 افراد کو ریسکیو کیا ہے۔ والنسیا کے مضافاتی علاقے لاتورے کے گیراج سے ملنے والی 8 لاشوں میں سے ایک مقامی پولیس اہلکار کی بھی تھی، جبکہ اسی علاقے میں ایک 45 سالہ خاتون بھی اپنے گھر میں مردہ پائی گئی تھی۔ سیلاب سے تقریباً 80 کلومیٹر سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ کئی روڈ کاروں کی وجہ سے بلاک ہے۔ ناظرین محترم، اسپین کی وجہ سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کے لیے اسپین کے اندر مساجد کے تمام ائمہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان تمام افراد کی امداد کریں کہ جو اس وقت متاثرہ علاقوں میں موجود ہیں۔ اس میں خوراک بھی ہو سکتی ہے، اس میں مالی امداد بھی ہو سکتی ہے، اس میں پانی بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں دیگر معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس ضمن میں بہت سے لوگ جو ہے وہ اس وقت متاثرہ علاقے میں جانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ مسلمانوں کی طرف سے جو اسپین میں بستے ہیں ایک بہت بڑی کوشش ہے کہ جس کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہاں پر ایک اور گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ایک ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں پاکستانی 3 نوجوان جو ہے وہ پانی کی کم از کم 20 بوتلیں خرید رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی اسپینش آبادی کا رد عمل بہت سخت تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ متاثرہ علاقے میں تمام گروسری کی چیزوں کی کمی ہے، اور بڑی بڑی تعداد میں جب لوگ اس کو خریدیں گے تو ملک میں اور دکانوں پر قلت پیدا ہو جائے گی۔ تو لہذا انہوں نے جو ہے گزارش کی ہے کہ اس طرح کی جو ہے وہ خریداری نہ کی جائے، جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق سامان خریدا جائے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کورونا کے دنوں میں بھی اسپین کی حکومت نے ایسے اقدامات کیے تھے کہ جس کے بعد جو ہے مارکیٹوں میں سامان کی فراہمی جو ہے وہ فوری طور پر ممکن بن گئی تھی۔ لہذا سامان خریدتے ہوئے خاص طور پہ ہمارے جو ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں وہ احتیاط برتیں، کیونکہ آج کل کیمرے کی آنکھ آپ کو
آپ کی ہر حرکت کو محفوظ کر رہی ہوتی ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے۔ اور سیلاب سے متاثرہ جو لوگ ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے اور جو اس دنیا میں متاثر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور سب کے لیے جو ہے بہتر حالات میسر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔